السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اپنا شاہ عالم نظامی امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو شاد و آباد رکھے، آپ جہاں بھی رہیں محفوظ رہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسے موضوع پر جس موضوع کے اندر ہم سب ملے جلے ہیں، ہم سب کا اس کے اندر حصہ ہے، ہم سب لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نے اپنی روح کی غذا مان لی ہے۔ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو سن کر ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں جانا ہمیں بڑا پسند آتا ہے، ہم اس میں مست و مگن ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک ایسی چیز بن جاتی ہے جیسے کہ وہ ہمارے روح کی غذا ہو، جیسے ہماری بھوک پیاس اس سے مٹ رہی ہو۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے قوالی۔ دیکھیں، آج کی شادیوں میں، مزارات پر اور طرح طرح کے فنکشن پر یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، اس نے اپنی بہن کی شادی پر یا اپنے بھائی کی شادی پر قوالی کا انتظام رکھا۔ اب قوال آتا ہے یا قوالن آتی ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ناچ گانا اور لوگ مست و مگن ہو جاتے ہیں۔ اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ سامنے والا کیا پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اکثر جو عورت قوال آتی ہیں، لوگ ان کی صورتوں کو دیکھ کر ہی ساری رات گزار دیتے ہیں۔ جلسوں کے اندر یہ ماحول ہوتا ہے کہ 12 بجے سے پہلے پہلے لوگ جلسہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی 2 شاعر 4 شاعر اگر ہے وہاں پر تو اس کے چہرے کو دیکھ کر رکے رہتے ہیں کہ بھائی ان کا سن کر جائیں گے۔ جیسے ہی مقرر صاحب آتے ہیں، یہ 9-2-11 ہو جاتے ہیں، رفو چکر ہو جاتے ہیں وہاں سے۔ بہت شرم کی بات ہے یہ۔ ٹھیک ہے؟ قوال جب آتا ہے، نہ اس کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے سنت مصطفیٰ، نہ وہ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی شریعت پر اس کا صحیح طریقے سے عمل ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کو ایسے سنتے ہیں جیسے نہ جانے وہ کیا پڑھ رہا ہے، جیسے وہ قرآن کی وہ کون سی آیتوں کو پڑھ رہا ہے جس کو سن کر ہم جھوم رہے ہیں، جس سے ہمارا دل خوش ہو رہا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نہ وہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے، نہ قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے، نہ قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہاں پر صرف اور صرف مستی چل رہی ہوتی ہے، لوگ اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ اس سے مزے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ غلط بات ہے۔ اس وقت میں آپ کو ایک ویڈیو دکھلانے جا رہا ہوں، ایک ایسی ویڈیو جس کو دیکھنے کے بعد آپ شرمشار ہو جائیں گے، جس کو دیکھنے کے بعد شاید آپ کی آنکھیں غصے سے لال پیلی ہو جائیں۔ آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو شاید اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں اور یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا تو یہ شیوا نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے، مسلمان آخر اس کام کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ وہ انسان جو بنا مونچھ داڑھی کے ہیں، وہ قوالی پڑھ رہا ہے اور لوگ ادھر جھوم رہے ہیں، ناچ گانا کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے، کس بدتمیزی کے ساتھ یہ لوگ ناچ گانا کر رہے ہیں، آپ دیکھیں خود سے۔ شرم آتی ہے ایسے دیکھ کر، ہمیں خود لوگوں کو بتانے میں شرم آتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جیسے ہم بولتے ہیں نا مسلمان ہیں، لوگ ہنستے ہیں، کیونکہ ہمارا کچھ رویہ ویسا دکھتا ہی نہیں ہے۔ ایک شادی کے اندر جو ہم قوال کو بلا کر 5 سے 10 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اس پر ہمیں کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس پر ہمیں کیا ثواب ملتا ہے؟ کوئی ثواب نہیں ملتا۔ قوالی پڑھوانے کے بعد آپ جو یہ سوچتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو خوش کر دیا، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ گھر جا کر آپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے سے اگر کسی غریب کی شادی کروا دی ہوتی تو شاید آپ کو ان کی دعائیں لگتی، شاید ان کی روح خوش ہوتی آپ سے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے جس میں لوگ ہمیں دعائیں دیں، ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں لوگ ہمیں جانیں کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، آج آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ نے 50 لاکھ کی قوالی رکھ لی، کل ایک غریب انسان اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر پا رہا ہے، ایک بوڑھے باپ کا آپریشن نہیں کروا پا رہا ہے، ایک اپنے بھائی کا اچھے اسکول میں ایڈمیشن نہیں کروا پا رہا ہے۔ شرم کی بات ہے۔
ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، ہمارا معاشرہ کھوکھلا بن گیا ہے ان سب چیزوں کے لیے۔ آپ ان کو سمجھائیں تو وہ کہیں گے کہ فلانا ولی نے بھی کیا تھا، فلانا ولی نے بھی کیا تھا، ایسے ویسے۔ پھر ان سے کہیں تو یہ کہیں گے کہ ہم سنت پر چلتے ہیں۔ بتائیں سنت میں کہاں ایسا لکھا ہے کہ قوال کو بلا کر وہاں پہ ناچ گانا کروانا چاہیے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے تو فرما دیا کہ میوزک حرام ہے، پھر بھی آپ جاننے کے باوجود، آپ جانتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ آپ نہیں جانتے، ساری چیزیں ہم جان رہے ہوتے ہیں، میں خود کو بھی شامل کر رہا ہوں اس میں، مجھے اس میں کوئی جلن نہیں ہے، حسد نہیں ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کروڑوں روپے خرچ کیجئے قوالی کے اوپر، لیکن دیکھیے جو اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا رہا ہے، کیا ویسی قوالی ہونی چاہیے؟ کیا ایسا کیا کہتے ہیں لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا ایسے پیش کریں گے کہ ہمارے یہاں ایسے ناچ گانا چلتا ہے اور ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے چاہنے والے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں؟ ایسے بتائیں گے ہم لوگوں کو؟ اگر خدا نے مال دیا ہے، صحیح جگہ پر لگائیں، صحیح راہ میں خرچ کریں، کسی غریب کی شادی کروا دیں، کسی کا آپریشن نہیں ہو رہا آپریشن کروا دیں، کسی کا اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے وہ کروا دیں، مدرسے میں داخلہ نہیں ہو رہا ہے وہ کروا دیں، کسی بچے کو اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے اس کے پیچھے پیسہ خرچ کر لیں۔ خدا کے واسطے اپنے پیسوں کی قدر کر لیں، اپنی زندگی کی قدر کر لیں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں، لیکن ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ایسے خرافات سے محفوظ فرمائے، اور ایسے لوگ جو ان میں شامل رہتے ہیں، ایسے لوگ جو اس پر خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی سنگت سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے جو فضول خرچی کرتے ہیں اور نام و نمود کے لیے اپنے پیسے کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ایسی لوگوں سے بھی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ میں آپ کا اپنا شاہ عالم نظامی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اسی طریقے کی کچھ ٹاپک کے ساتھ۔ آپ کو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، اور آپ اپنا موضوع بتائیں کس موضوع پر ویڈیو بنانی ہے، انشاءاللہ میں اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔